بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم کمس منہا ما یبلغ الثدی ومنہا ما دون ذلک وعرض علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجرہ قالوا فما اولت ذلک یا رسول اللہ قال الدین۔ صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور صحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک تعالی جس نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے اور ان کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر اپنی آخری کتاب نازل فرمائی، اور انہیں ایک ایسی جماعت مہیا کی جو دنیا کے سامنے ایک نمونے کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس جماعت کی فضیلت کو اجتماعی طور پر بھی بالتفصیل بیان کیا گیا ہے، اور فرداً فرداً بھی بہت سارے اصحاب رسول کے حالات بیان کیے گئے۔ یہ بہت بڑی جماعت تھی، اور آسمان کی آنکھ نے اس جیسی کوئی جماعت نہیں دیکھی، نہ پہلے نہ بعد۔ اور اس جماعت میں بڑے بڑے نامور لوگ، بڑے بڑے باکمال لوگ پیدا ہوئے۔ ان بڑے لوگوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے اندر سب سے بڑے مرتبے والے شیخین کو تسلیم کیا گیا ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے امت میں سے سب سے بڑے مرتبے والے، بڑے درجے والے تسلیم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مناقب قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں تفصیل سے بیان فرمائے ہوئے، اور امت کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اگر
تم نجات کا لالچ رکھتے ہو، نجات چاہتے ہو، آخرت میں اور دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، تو تمہیں بھی صحابہ کرام جیسا ایمان پیدا کرنا ہوگا اور صحابہ کرام جیسیاں قربانیاں اور ایثار تمہیں بھی کرنا پڑے گا۔ اگر تم نہیں کرو گے تو یقیناً تم پیچھے رہ جاؤ گے دنیا سے۔ دنیا کی رہنمائی کے لیے جو امت پیدا کی گئی ہے، جس کا بہترین حصہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اس جماعت کی پیروی کرو گے تو یقیناً جس طرح وہ دنیا میں کامیاب ہوئے، بعد والے بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جن اصولوں پر ایمان لا کر، جس کتاب پر ایمان لا کر وہ کامیاب ہوئے تھے، اس کو تمہیں بھی ماننا پڑے گا اور ایمان لانا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں صحابہ کرام کی تعریفیں کی گئی ہیں، ان کے حالات بیان کیے گئے ہیں، وہاں ان کے اندر یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے ایمان کا معیار کیا رکھتے تھے، ان کے عمل کا معیار کیا تھا۔ قرآن مجید میں جا بجا اس طرح کی بہت سی آیات موجود ہیں، بار بار بیان کی گئی ہیں۔ ان آیات میں سے ایک آیت میں نے یہاں اس وقت تلاوت کی ہے، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15۔ اس آیت مجیدہ کے اندر بالکل نشان لگا کر یہ بات بتائی گئی، حتمی طور پر یہ بات بتائی گئی، اور جو صفات یہاں بیان کی گئی ہیں ان کو دراصل اختیار کرنے اور ان کو اپنی زندگی میں نصب و لیل بنانے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے الفاظ کو عام رکھتا ہے تاکہ ہر زمانے کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو اپنا سکیں، اس لیے کہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ مومنین کی بات ہو رہی ہے، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، مومنوں کی بات ہو رہی ہے۔ بے شک وہ لوگ، وہ مومن جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ گہری نظر سے دیکھو، غور کرو ان الفاظ پر۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے مومن بھی ہیں، ایسے مسلمان بھی ہیں جو ہیں تو مسلمان ہیں تو کلمہ گو، لیکن اپنے ایمان کے ضابطے میں یا اپنے ایمان کے معیار میں وہ اس معیار پر نہیں ہیں جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سوائس کے نہیں، یقیناً مومن ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو کلمہ گو ہوں گے، جو ایمان کا دعویٰ رکھیں گے، وہ اس کے مخاطب ہیں۔
جو کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، انہیں کہا گیا ہے کہ ہاں اگر تم مومن ہو، تم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، تو پھر ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی، یعنی آسمانی وحی پر ایمان لاؤ، آسمانی ہدایت پر ایمان لاؤ، جو اللہ نے ہدایت نازل فرمائی ہے انبیاء کے ذریعے، اس پر ایمان لاؤ۔ اور ایمان لانے کا مطلب کہ ایمان کے تقاضے پورے کرو، اس کا حق ادا کرو۔ اس چھوٹی سی آیت میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ بس ایمان والے ہیں وہ لوگ جو ایمان لے اللہ پر، اس کے رسول پر، ثم لم یرتاب، پھر شک میں نہیں پڑے۔ یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے۔ ایمان لانے کے بعد بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو پھسلتے دیکھا گیا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل جن کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، جن کا درجہ دین اسلام میں، اسلامی شریعت میں محض مستحبات کا ہے، یا استحسان کا ہوتا ہے، یا نوافل کا ہوتا ہے، غیر اہم چیزیں، ان میں الجھے ہوئے لوگ، ان کے بارے میں سوالات پوچھنے والے لوگ، لیکن جو اصل بات ہے، جو بنیاد ہے دین اسلام کی، اس کو نہیں سمجھتے، یا اس کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اگر سمجھ گئے ہیں تو پھر اپنے آپ کو اس کالم میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ محض معلومات کوئی حیثیت نہیں رکھتی، محض علم کوئی آدمی حاصل کر لے کسی چیز کا اور اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں نہ لے کر آئے تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس علم کو۔ اس لیے یہ بات سمجھائی گئی ہے، ثم لم یرتاب، وہ شک میں نہیں پڑتے۔ اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے، ایمان کی اصل حالت بھی یہی ہے، اصل ایمان بھی یہی ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو سچا مانا، برحق مانا، وہ شک میں نہیں پڑ سکتا۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آیا، اس کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک، اگر نہیں آیا تو پھر بھی آمنا وصدقنا، کیونکہ یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہماری عقل سے وراء الورا ہے۔ مثلا ذات حق تعالی، فرشتوں کا وجود، نزول وحی کی کیفیت، کل قیامت جو ہے، حشر نشر جو ہے، اس کی کیفیات، ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم پوری طرح جس طرح سمجھنا چاہیے اس طرح سمجھ سکیں، اس لیے کہ یہ ایک ایسی دنیا کی باتیں ہیں، ایسی جہان کی باتیں ہیں جو نادیدہ ہے۔ اسی لیے والذین یؤمنون بالغیب کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لے آئے، اللہ اور اس کے رسول کو سچا مان کر ایمان لائے، ان کا یقین ہے کہ وہ اللہ اور اس کا رسول سچے ہیں۔ یہ پہلی چیز بیان کی گئی ہے، شک میں نہیں پڑتے۔ شک جو ہے آج یہ آدمی کو چند قدم بھی نہیں چلنے دیتا۔ یاد رکھنا، یہ زندگی جو ہے اس میں شک کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ جس کام میں بھی آپ شک کریں گے، چاہے وہ دنیا داری کا کام ہو، اگر آپ اس کو شک کے ساتھ کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ کامیاب تب ہوں گے جب پوری طرح اس کا علم حاصل کریں گے، یقین کریں گے۔ کتنے ہی کام ایسے ہیں جن پر ہم اپنا سرمایہ خرچ کر دیتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آئندہ آنے والے زمانے میں ہم اس میں نقصان اٹھائیں گے یا نفع اٹھائیں گے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے حوالے کر کے ہم اس کو کر دیتے ہیں اس امید پر کہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے گا۔ بس یقین ہوتا ہے اس کام کی کامیابی، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو دین کا جو معاملہ ہے یہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر ہے، دنیا داری کے معاملات سے دین کا معاملہ کہیں آگے بڑھ کر۔ اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ جو مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے بعد اللہ رسول کی باتوں میں شک نہیں کرتے، پورے یقین کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔
اور پھر دو باتیں ان کی بیان کر دیں جو ان کو اس راستے میں کامیابی دلا سکتی ہیں. دو باتیں، دو اعمال ہیں. اور دنیا میں اگر آپ غور کریں تو یہی وہ دو چیزیں ہیں کہ ساری دنیا کی توجہ، ہر انسان کی تمنا، ہر انسان کی خواہش، ہر انسان کی امیدوں کا مرکز، یہ دو ہی چیزیں ہیں. ان دو ہی چیزوں پر سارا زور لگ رہا ہے. ان دو ہی چیزوں پر ساری دنیا آپ کو تگ و دو کرتی نظر آئے گی. ایک ہے حصول مال، مال کس طرح اکٹھا کیا جائے، پیسے کس طرح آئیں، دولت کیسے کمائی جائے، پراپرٹی کس طرح بنائی جائے، جائیداد کس طرح اس میں اضافہ کیا جائے. ایک یہ چیز ہے. دنیا میں آپ جس شخص کو بھی دیکھیں گے الا ماشاء اللہ اس کی توجہ اسی پر ہوگی. اس کی پوری دگو دو، پوری دوڑ دھوپ اس کی دیکھو، تمہیں ایسا ہی کرتا نظر آئے گا. اور دوسری چیز ہے انسانی جان ہے، انسان کی اپنی ذات. انسان اپنی ذات کے خلاف نہ کچھ کرنا چاہتا ہے نہ کرنے دیتا ہے. اپنی ذات، اپنی شخصیت. جس کسی کو بھی آپ دیکھیں گے تو یہ دو چیزیں اس کے سامنے ہوں گی. ایک اپنی شخصیت کی ڈیولپمنٹ، دوسرے اپنی مال کے اندر اضافہ. یہ دو چیزیں ہیں. اور قرآن مجید میں انہی دو پر بحث کی گئی ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. فرمایا یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کثرت کے حاصل کرنے کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے. کس چیز کی کثرت اور کس چیز سے غافل کر دیا یہ نہیں بتایا. ظاہر بات ہے کہ کثرت کی بہت ساری چیزیں ہیں، مال بھی ہے، اقتدار بھی ہے، دولت بھی ہے، مین پاور بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں جن سے دنیا چلتی. اور جس چیز سے غافل کر دیا ہے وہ اللہ کے حقوق بھی ہیں، بندوں کے حقوق بھی. سر عنوان یہ دو باتیں. کیونکہ جب کوئی آدمی دولت کا پجاری بنتا ہے تو وہ سب سے پہلے ان دو باتوں سے روگردانی کرتا ہے. حقوق اللہ اس کے ہاتھ سے جاتے ہیں، حقوق العباد جاتے ہیں. اس حوالے سے یہ بات کہہ دی گئی. یہاں بھی یہی بات کہی ہے کہ اگر ایمان والے ہو اور پکے مومن ہو اور شک بھی نہیں ہے، ایمان جو ہے، ایمان کا اصل تقاضا اور اس کی اصل منزل رضوان الہی، اللہ کی رضا حاصل کرنا. اللہ کی رضا حاصل کرنا جس کو دوسرے لفظوں میں جنت کہتے ہیں، بہشت بری کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اپنے اس دنیا میں کیے گئے اعمال، اس دنیا میں کیے گئے اشعار اور قربانیوں کا صلہ جنت کی صورت میں، بہشتوں کی صورت میں ملے. تو در حقیقت ایمان کی اصل منزل جو قرار پائی وہ رضوان الہی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اس کی خوشنودی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منزل اگر آپ نے پانی ہے تو اس کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے. وہ دو چیزیں جو سب سے زیادہ محبوب ہیں اس دنیا میں انسان کو، ان کی قربانی دینا پڑے گی. اس لیے فرمایا ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور شک میں نہیں پڑے. ایمان ان کا بتا رہا ہے ان کے کہ آخر کار مومن کامیاب ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، رب کی رضا پائیں گے. تو اس کے لیے انہیں پھر دو کام، یہ چیزیں جن کا ذکر میں نے کیا، یہ دولت دنیا اور یہ من کی دنیا، یہ دو چیزیں، اپنی شخصیت، اپنی ذات. اس لیے فرمایا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ پھر اپنی جانیں اور اپنے مال اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں. اللہ کی راہ،
اللہ کی راہ کا دائرہ بہت وسیع ہے. خصوصی طور پر اللہ کی راہ سبیل اللہ وہ عمل ہے جس کے نتیجے میں غلبہ دین ہو، جس کے نتیجے میں اشاعت دین ہو، جس کے نتیجے میں تبلیغ دین ہو، جس کے نتیجے میں غلبہ دین ہو، جس کے نتیجے میں نظام دین حق کا قیام ہو، اقامت دین ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کی شریعت قائم ہو. یہ وسیع ترین میدان کھل جاتا ہے فی سبیل اللہ کا. اس کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہاں وہ اپنی جان بھی کھپائیں گے، وہاں وہ اپنا مال بھی خرچ کریں گے. یہ ہے جو بات کہی گئی. اور اس کا جو پہلا مصداق ہے وہ جماعت صحابہ ہے، وہ جماعت صحابہ ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ جو مومن ہیں، جو المومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، شک میں نہیں پڑے. غور سے سنو یہ بات اور یاد رکھو، اس کو ذہن نشین کرو. وہ لوگ مومن ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، شک میں نہیں پڑے، اور انہوں نے اپنی جان اور مال اس دین کے لیے لگا دیے. ان کے بارے میں کہا کہ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں، سچے مومن، سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح اپنے عمل سے، اپنے عقیدے سے ثبوت مہیا کیا ہے. یہ لوگ ہیں. اب ان لوگوں میں کی ایک پوری جماعت ہے. قرآن میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. صحابہ کے متعلق فرمایا تم دنیا کے اندر بہترین جماعت ہو، لوگوں کو امر بالمعروف کرتے اور نہیں عن المنکر کرتے اور اللہ پر ایمان رکھتے. یہ وہ لوگ ہیں. ان لوگوں میں سے ایک ہستی، بڑی وسیع جماعت ہے، ان میں سے ایک ہستی، مشہور ترین ہستی، ہندوستان کا ایک بہت بڑا لیڈر گزرا ہے، بہت بڑا لیڈر، گاندھی جی کہتے ہیں اس کو، گاندھی جی، مشہور آدمی. اس کی مورتی پوجا ہوتی، باقاعدہ اس کی مورتی بنا کر اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں لوگ. اتنا پاپولر آدمی تھا وہ. آزادی کی جب تحریک چل رہی تھی ہندوستان میں تو اس وقت گاندھی جی اس تحریک کی رہنمائی کر رہے تھے. تو ایک موقع پر اس نے کہا کہ اگر ہندوستان آزاد ہو جائے تو اس ہندوستان میں کس طرح کی حکمرانی ہو، کیسے حکمران ہونے چاہیے. تو اس نے کہا کہ اگر میں مہاراج کرشن کا حوالہ دوں، شنکر کا حوالہ دوں، تو ان کی زندگی اس طرح کی نہیں ہے، حالانکہ وہ ان کو پوجتے ہیں، یہ ان کے دیوتا ہیں. اس نے کہا اگر میں حوالہ دوں تو صرف دو انسانوں کا دے سکتا ہوں کہ ان جیسے حکمران چاہیے، ایک ہیں ابو بکر، ایک ہیں عمر رضی اللہ عنہ. یہ گاندھی جی نے کہا تھا. افسوس کا مقام ہے کہ گاندھی ہندوستان کا ایک ہندو لیڈر تو یہ بات کہے اور ہم مسلمانوں کو اس کو پتہ ہی نہیں، ہمیں اس کی خبر ہی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں کی بنا پر مراد ہیں. ان کو کہا جاتا ہے یہ مراد رسول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہے، ضعیف حدیث میں ہے، کہ ایک دفعہ یہ دعا کی تھی کہ پروردگار عالم ان دو آدمیوں میں سے ایک دے دو، ایک دے دے. آپ دو مانگتے تو شاید دونوں مل جاتے، لیکن جو رب تعالیٰ کا نظام ہے وہی چلتا ہے. تو فرمایا کہ اے اللہ یا تو عمر بن حشام، عمر بن حشام جانتے ہیں آپ کون تھا؟ ابو جہل کو، بھائی ابو جہل کا اصل نام تھا عمر بن حشام. یہ بہت بڑا آدمی تھا کفار کی جماعت کا، بہت بہادر آدمی تھا، بہت سرمایہ دار تھا، بہت بڑا چودھری تھا، سردار تھا، اس کی بات چلتی تھی. اور دوسرے عمر بن خطاب،
فرمایا یا اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے. اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائی. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہے. کوئی شک نہیں اس بات میں. قرآن مجید کی یہ آیات جو ہیں، یہ جو میں نے اس وقت یہ آیت پڑھی ہے، یہ آیت بول بول کر رہی ہے کہ وہ اس کے معیار پر پورا اترتے تھے. وہ واقعی ایسے ہی مومن تھے جنہوں نے اپنی جانیں لگائیں، اپنے مال لگائے. یہ وہ لوگ تھے. دنیا میں یوں ہی کسی کو کوئی انعام نہیں ملتا، یاد رکھنا. کسی نے جو بھی انعام حاصل کیا دنیا میں اور آخرت میں، وہ قربانیوں کے نتیجے میں ہوتا ہے، ایثار کے نتیجے میں ہوتا ہے. محض باتیں سننے سنانے سے نہیں ہوتا. یہ باتیں کہنے سے، یہ خطبے دینے سے، یہ خطبے سنانے سے، سننے اس سے نہیں ہوتا. کچھ کرنے سے ہوتا ہے، عمل کرنے سے ہوتا ہے. اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپنانا، اپنے آپ کو اس کالم میں ڈھالنا جو اللہ تعالیٰ نے پیٹرن بنایا ہے اسلام کا، اس میں ڈھالنا اپنے آپ، اس کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مراتب کے، ان کے درجے کی وضاحت کرتے ہوئے بھی بعض حدیثوں میں فرمایا ہے. متفق علیہ ایک حدیث میں ہے. متفق علیہ حدیث وہ ہوتی ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں شیخین نے روایت کیا ہو، یعنی ایک سند سے. متفق ہوں اس کی سلسلہ روایت پر، اسے متفق علیہ کہتے ہیں. ایک متفق علیہ حدیث میں ہے عن نبی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، بین انا نائم، کہ میں سویا ہوا تھا، حالت نیند میں تھا. رأیت الناس یورزون علی وعلیہم قمص، میں سویا ہوا تھا تو میرے سامنے سے لوگ گزارے گئے، پیش کیے گئے. لوگ میرے سامنے لوگ پیش کیے گئے. ان کے بدن پر قمیصیں تھیں، کرتے پہنے ہوئے تھے انہوں نے. فرمایا منہا ما یبلغ صدیہ، بعض لوگوں کی قمیصیں سینے تک تھیں، صرف سینے تک. اور ومنہا ما دون ذالک، اور بعض ان میں سے وہ تھے جن کی قمیصیں اس سے لمبی تھیں، ذرا بڑی تھی، سینے سے نیچے تھی. وعرض علی عمر بن الخطاب، اور میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیش کیا گیا. اور اس حالت میں نے ان کو دیکھا کہ وعلیہ قمیص یجرہ، تو ان کی قمیص بڑی لمبی ہے جو زمین پر لٹک رہی ہے، اور وہ اسے کھینچے ہوئے، اٹھائے ہوئے لے کر چل رہے ہیں. کپڑا زمین پر لٹک رہا ہو، چادر لٹک رہی ہو، قمیص لٹک رہی ہو، اتنا لمبا چولا ہو کہ زمین پر لٹکے تو ظاہر ہے چلنے کے لیے ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھانا پڑے گا. فرمایا یجرہ، وہ اٹھا کر چل رہے تھے. قالوا فما ابلت یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنے اس خواب کی تعبیر کیا کرتے ہیں، کیا حقیقت ہے اس خواب کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک اس خواب کی حقیقت یہ ہے، یا اس کی تعبیر یہ ہے، قال الدین، کہ دین میں کامل شخصیت عمر ہے، دین عمر کے ذریعے پھیلے گا، دین عمر کے ذریعے دنیا میں غالب آئے گا. اچھا جن لوگوں نے تاریخ پڑھی وہ جانتے ہیں کہاں بھائی مراکش کہاں ہے، افریقہ کے یہ ممالک سوڈان وغیرہ کہاں ہے، یہ جغرافیہ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں. وہاں سے لے کر بدخشاں کہاں ہے، بخارا کہاں ہے، یہ افغانستان سے آگے بڑھیے کہاں ہے یہ ممالک. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہاں سے کہاں تک دنیا فتح ہو گئی تھی.
اسلام کے جھنڈے لہرا گئے ہر جگہ، اور ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے، یہ غیر مسلم دنیا کے لوگ، دانشوروں نے کہا کہ اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا ہے اہل اسلام میں تو ساری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہراتا۔ یہ تھا عمر، یہ تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ ایک اور حدیث میں ہے، وہ بھی حدیث متفق علیہ ہے، اس کو بھی بخاری مسلم نے روایت کی ہے۔ اس میں ہے کہ عن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے فرماتے سنا ہے، یقول فرماتے سنا ہے، بین انا نائم، کہ میں سویا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، نیند میں تھا۔ اتیت بقدح لبن، فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، مجھے دودھ کا پیالہ پینے کے لیے دیا گیا، دودھ کا پیالہ بھرا ہوا برتن، فرماتے ہیں مجھے پینے کے لیے دیا گیا۔ فشربت، تو میں نے پیا، فرمایا میں نے پیا، فشربت، تو میں نے پیا، حتی انی لأری الریہ، اتنا پیا کہ میرے ناخنوں سے، ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ آپ سلسلہ اپنی خواب بیان کر رہے ہیں کہ مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا اور میں نے اسے پیا، اور اتنا پیا کہ میرے ناخنوں سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ یعنی مطلب یہ کہ اتنا میں نے سیر ہو کر کے وہ پیا۔ اب کچھ بچ گیا، جو بچ گیا فرمایا ثم یخرج فی اظفاری، میرے ناخنوں سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ ثم آتیت فضلی، اور جو بچ گیا، جو بچ گیا وہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ جو بچ گیا وہ دودھ میں نے عمر کو دے دیا۔ قالوا فما اولت یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا قال العلم، اس کی تعبیر علم ہے کہ میرا علم، نبوت کا علم اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے عمر کو عطا کر دیا۔ یہ بات آپ نے اگر دیکھنی ہو جو حدیث میں آئی ہے تو آپ قرآن کو جا بجا پڑھیں، جا بجا سورہ احزاب کی آیات پڑھیں۔ ابتدائی زمانہ میں جب مدینے میں ہجرت کر کے گئے ہیں نا، تو وہاں گھروں کے اندر رفع حاجت کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ گھروں کے اندر جس طرح پرانے زمانے میں بھی 50 سال پیچھے جائیں نا اپنے دیہاتوں میں، تو لوگ کھیتوں میں رفع حاجت کے لیے جاتے تھے، تو مدینے میں بھی ایسا ہی تھا، مدینے میں گاؤں تھا۔ تو ازواج مطہرات اور دیگر مومنات رات کے وقت، شام کے وقت، مغرب کے بعد باہر جایا کرتی تھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ دیکھا، سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جو ہیں، ان کا قد بڑا تھا۔ انہوں نے قد دیکھ کر اندھیرے میں پہچان لیا کہ یہ ام المومنین ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو پردے کا حکم دے دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مشورہ دیا لیکن اللہ نے اس مشورے کو قرآن بنا کر نازل کر دی۔ سورہ احزاب میں، سورہ نور میں وہ آیات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے موقع ہیں، بہت سارے مواقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کہی کہ یہ اس کو اس طرح کر دیا جائے یا اس طرح ہونا چاہیے، تو اس کے لیے قرآن نازل ہوا۔ کئی آیات کو آپ دیکھیں گے اس طرح کی۔ یہ ہیں وہ حضرت، یہ ہیں وہ عمر۔ ان کا ایک اور واقعہ بھی ان کی زندگی کا ہے۔ ایک دفعہ یہ سفر کر رہے تھے، باہر ساتھی صحابہ ساتھ تھے،
جب وہ ایک صحرا میں گئے، آپ جانتے ہیں جن لوگوں نے عرب دیکھا ہے یا وہاں حج کرنے کے لیے گئے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں یا کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ عرب کا علاقہ، خاص کر حجاز، یہ سارا صحرائی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور زیادہ تر وہاں جو چوپائے رکھے ہوئے لوگوں نے وہ اونٹ ہیں، گائیں ہیں یا بھیڑ بکری، انہی جانوروں پر سارا خوراک کا انتظام ہوتا تھا، معیشت انہی پر چلتی تھی۔ ان کے والد بہت اکھڑ تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے وہ بہت سخت گیر تھے۔ ایک دفعہ گزر رہے تھے تو ایک جگہ کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، لوگ پریشان ہوئے، معاملہ کیا ہے؟ کسی نے پوچھا کہ حضرت بتائیے امیر المومنین بات کیا ہے، یہاں کیا آپ کو یاد آ گیا؟ کہنے لگے مجھے یاد آیا کہ یہاں اس مقام پر میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اونٹ، اپنے والد کے، اپنے باپ کے اونٹ چراتا تھا، تو ایک دفعہ میں ادھر بیٹھا ہوا تھا ایک جھاڑی کے سائے میں، شدت کی گرمی ہے نا جو عربوں کی وہ بہت زیادہ ہے، جون جولائی میں مکہ اور مدینہ کا جو درجہ حرارت ہے 102 پر چلا جاتا ہے، اتنی شدید گرمی ہوتی ہے وہاں۔ تو کہتے ہیں میں ادھر بیٹھا تھا تو اچانک میرے والد آ گئے اور لاٹھی کے ساتھ مجھے انہوں نے پیٹنا شروع کر دیا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ کتنا نالائق ہے تو، کہ تجھ سے اونٹ بھی نہیں چرائے جاتے، اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تجھے۔ تو کہتے ہیں مجھے وقت یاد آیا کہ اللہ تیری شان، کہاں وہ عمر جس کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، آج وہ 22 لاکھ مربع میل کی حکومت کر رہے ہیں اور وہاں دنیا کو رہنمائی دے رہے ہیں۔ یہ تھے عمر کا یہ مقام ہے۔ اور ایک طرف یہ ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کے وہ خلیفہ ہیں، اتنی بڑی سلطنت کے، اور اپنی حالت یہ ہے کہ زمین پر سوتے، زمین پر سوتے ہیں، ننگی زمین پر۔ مسجد کے اندر فرش نہیں تھا بھائی، مسجد نبوی کے اندر فرش نہیں تھا، مٹی تھی، مٹی والی زمین تھی، بارش ہو جاتی تھی تو کیچڑ ہو جاتا تھا۔ حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے ہاتھوں، گھٹنوں اور ناک اور پیشانی کو گارا لگا ہوا تھا، بارش ہوئی، زمین چھت برسی اور ساری مسجد کا اندر جو سین تھا وہ کیچڑ بن گیا۔ اس زمین پر سوتے تھے اور تکیہ سرانہ اینٹ کا رکھ لیتے تھے۔ یہ تھے عمر۔ اسی بات کی طرف اشارہ کر کے اقبال نے ایک دفعہ کہا حکمران ببد بسمانے نہ داشت، حکمران ببد بسمانے نہ داشت، دستے او تیگ و قرآن نے نہ داشت۔ دنیا کا اتنا عظیم حکمران جس کے پاس اپنے آرام کے لیے سامان نہیں ہے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے سامان نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے، بسترے نہیں ہیں، گھر کا خرچہ صرف اتنا ہے جتنا بیت المال سے مل جاتی ہے، اتنا ہے۔ اور وہ بڑے عیالدار تھے، بہت عیالدار تھے، ان کے کئی بیٹے بیٹیاں تھیں، گزارا نہیں چلتا تھا۔ جب آخری وقت آیا تو بیٹے کو بلا کر کہا کہ دیکھ میرے اوپر قرضہ ہے اور یہ قرضہ ادا کرنا، اور اگر تم ادا نہ کر سکو تو بنو عدی سے قرضہ مانگنا، کیونکہ یہ بنو عدی قبیلے میں سے تھے اور یہ قبل از اسلام عربوں کے قریش کے سفارتکار تھے، سفیر تھے، بڑے بڑے شہنشاہوں کے درباروں میں سفارتکاری کے لیے جایا کرتے تھے۔ گویا انہیں قبل از اسلام ہی یہ ٹیبل ٹاک کی مہارت حاصل تھی، اتنے لائق فائق آدمی تھے اور پڑھے لکھے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ اتنا بڑا حکمران ہے لیکن گھر میں سامان نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے آسائشوں کا لیے سامان نہیں ہے تو کیا ہے؟ صرف ایک تیگ ہے جو جہاد کا نشان ہے، اسلام کے جہاد کا نشان ہے تلوار، ایک یہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور دوسرے ہاتھ میں قرآن ہے، بس دو چیزیں ہیں اس کے ہاتھ میں،
اور اس کے ذریعے وہ پوری دنیا کو للکار رہا ہے. یہ ہے وہ عمر, یہ ہے وہ ہستی. اتنا عظیم انسان کہ ایک دفعہ سفر میں تھے تو ایک بڑھیا مل گئی, ایک عورت, بڑھیا عورت ملی. تو آپ نے کھڑے ہو کر اس سے پوچھا, اماں بھی کیا حال ہے آپ کا؟ اس نے کہا کیا حال ہے, کچھ حال نہیں ہے. یہ جب سے یہ عمر بنایا نا خلیفہ, میرا کچھ حال نہیں ہے. اس نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ اماں جی تمہارا کیا حال ہے. انہوں نے کیا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ چاہیے, میری یہ ضروریات ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ساری ضروریات آ کر پوری کر دی. تو وہ کہنے لگی کہ دراصل اے اجنبی, تم خلیفہ ہونے چاہیے, تم خلیفہ ہونے چاہیے. عمر اس طرح کے تھے. ایک اور واقعہ بھی ان کی زندگی کا ہے, بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ گشت کر رہے, رات کے وقت گشت کر رہے تھے. گشت کرتے کرتے آبادی سے باہر نکل گئے. وہاں دور میل کے فاصلے پر نکل گئے. ایک خیمہ نظر آیا. خیمے سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. وہ ہم وہاں چلے گئے, دیکھا تو کچھ بچے ہیں, 2-4 بچے بیٹھے ہیں, وہ رو رہے ہیں. ایک خاتون ہے, وہ اس نے ہنڈیا چولہے پر رکھی ہوئی ہے, وہ اس میں جو ہے نا چمچ چلا رہی ہے. تو وہ آگے بڑھے اور فرمایا یہ بچے رو رہے ہیں, چپ کیوں نہیں کراتے؟ اس نے کہا کہ اجنبی جاؤ اپنا کام کرو, جاؤ اپنا کام کرو, یہ بھوکے ہیں, رو رہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ جی جو کچھ تو پکا رہی ہے انہیں دے نا. اس نے کہا کچھ بھی نہیں پکا رہی, میں نے تو پانی رکھا ہوا ہے اور ان کو بہلا رہی ہوں, یہ روتے روتے سو جائیں گے. عمر کا دل پسیجا, پلٹے, واپس آئے مدینے. اپنے غلام سے کہا کہ یہ سامان عزیز اکٹھا کر, کھانے پینے کا سامان خرد و نوش اکٹھا کر. تمام ضروری سامان لیا, ایک بوری میں بھرا اور اسے کہا میری پیٹھ پہ لاد. اس نے کہا میرے منہ میں اٹھاتا ہوں, میں نوکر ہوں, میں خادم ہوں, غلام ہوں. ہونا نہیں, تیری ذمہ داری نہیں ہے, میری پیٹھ پہ لاد. غلام نے وہ بورا اٹھایا, آپ کی پیٹھ پر رکھ دیا. پیٹھ پر وہ بورا اٹھایا, 1 میل سفر کر کے وہاں گئے اور جا کر کے اس کو وہ سامان خرد و نوش دیا, کھانا پکوایا, خود بیٹھے, بچوں کو کھلایا. تو اس عورت نے کہا کہ اجنبی, وہ کیا جا رہی ہے, کون ہے؟ خلیفہ تو آپ جیسا آدمی ہونا چاہیے, خلیفہ تو آپ جیسا آدمی ہونا چاہیے. بتایا نہیں. ایک اور واقعہ بھی اس طرح کا ہے ان کا, ایک اور واقعہ بھی اس طرح کا ان کا ہے کہ ایک دفعہ گشت کے لیے نکلے تو باہر نکل گئے آبادی سے. خیمے سے آہوں کی آواز آ رہی تھی. خصوصی طور پر عورتوں کو جب زچگی کی تکلیف ہو تو وہ اکثر تکلیف کی وجہ سے بلبلاتی. وہاں گئے, دیکھا تو ماجرا کیا ہے. باہر ایک بدو تھا, اسے پوچھا کیا ماجرا ہے. اس نے کہا بھائی جان بات یہ ہے کہ میری بیوی ہے, اس کے بچہ پیدا ہونا ہے, کوئی دایا ہے نہیں, میں اکیلا ہوں, تو یہ مسئلہ ہے ہمارا, اور اس دستے ذیل سے چلا رہی ہے. تو پلٹے, گھر گئے, اپنی زوجہ محترمہ ام کلثوم, یہ ام کلثوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی, فاطمہ کے وطن سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی. یاد رہی یہ بات. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی اولاد ام کلثوم تھی, جن کے ساتھ نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کا کیا تھا, اور اس کے وطن سے 2 بچے پیدا ہوئے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک بیٹا تھا, ایک بیٹی.
उम्मे कुलसूम को साथ लिया, खेमे में चले गए, सामान खुर्द नोश लिया, खाने पीने का सामान लिया, खेमे में चले गए। आप बाहर बैठ गए बद्दू के पास और ज़ौजा मोहतरमा को अंदर भेज दिया खेमे के अंदर। अल्लाह ताला ने रहमत की और बच्चा पैदा हुआ तो बेटा दिया बद्दू को अल्लाह ने। तो उन्होंने बेसाख्ता कहा, ऐ या अमीरुल मोमिनीन, अपने भाई को मुबारकबाद दीजिए। जब अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज बद्दू ने सुना, उसके जिस्म पर कपकपी तारी होगी कि है ये क्या हो गया, ये अमीरुल मोमिनीन, ये हुक्मरान वक्त में। वो घबराया कि कहीं को और मसला ना खड़ा हो जाए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भी घबराने की कोई बात नहीं, मैं तो खादिम हूं। हुक्मरान ऐसे होते हैं मुसलमानों के, मसाले कायम कर दी है। यूं नहीं कहा लोगों ने, यूं ही गांधी ने नहीं कहा था कि मैं अगर हुक्मरान किसी की मिसाल दूं तो वो उमर है, इसके सिवा कोई नहीं। उमर रजी अल्लाह ताला नो इतने अजीम आदमी थे, ऐसा ईमान। ये जो बनु अद्दी हैं, ये एक कबीला, कुरैश का एक छोटा कबीला था, ये उसमें से थे। और अल्लाह ताला ने इस खानदान को ये एजाज बख्शा कि इनके चचाजाद भाई जैद बिन नुफैल अयाम जाहिलियत में भी मुवाहिद थे। वो हरम की दीवार के साथ बैठ जाया करते थे और लोगों से कहते थे कि तुम मुशरिक हो, तुम बुतों के पुजारी हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर मैं अकेला हूं पूरे मक्का में। जैद बिन, ये जैद सईद के वालिद थे, सईद बिन जैद। सईद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी अशरा मुबशरा में से है। और सईद के घर उमर की बहन फातिमा थी। ये वही हैं जिनके बारे में बड़ी कहानियां हैं कि उमर ने उनको मारा था और फिर कुरान सुना, फिर मुसलमान हुए थे, वगैरह वगैरह। यानी कबल इस्लाम ही उस घर में अल्लाह ताला ने तौहीद का पैगाम पहुंचाया हुआ था। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा फरमाया है तो ये सईद और उमर दोनों मिलकर गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। और इन्होंने पूछा था कि या रसूल अल्लाह, ज़ैद के बारे में आप क्या कहते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद अकेला एक उम्मत के सी से उठेगा और जन्नत में जाएगा, अल्लाह ने उसे बख्श दिया है तौहीद की बरकत से। ये जो उमर है, इनकी वालदा का नाम हंतमा था, हंतमा बिनते हशाम बिन मुगीरा। ये हशाम वही हैं जो अमर बिन हशाम अबू जाल के वालिद हैं, ये वही हैं। और इनके एक भाई थे अब अमर के, आस बिन हशाम बिन मुगीरा, वो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के मामू थे। उनकी वालदा के भाई थे वो। जंगे बदर में आस बिन वाइल जो इनके मामू थे, उमर ने अपने हाथों से कत्ल किया था उनको। क्या समझे आप? ईमान क्या है, क्या समझे आप? कुरान ने यूं थोड़ा कह दिया है कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। ये हैं सच्चे लोग, ये हैं ये सच्चे लोग जो ईमान लाए थे, ईमान लाने का हक अदा कर दिया। और यही है वो जो अशरा मुबशरा में शामिल थे। और फिर याद रखिए, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जब मदीने में गए हिजरत करके तो सबसे पहला सवाल यह था कि नमाज किस तरह पढ़ी जाए, नमाज के लिए लोगों को बुलाएं कैसे। इस पर लोगों ने मुख्तलिफ राय दी। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह अगर मुनासिब समझें तो मेरा ख्याल यह है कि ये जो हम अज़ान पढ़ते हैं ना, फरमाया किस तरह इन कलमात का ऐलान करना चाहिए। ये बात हो रही थी कि एक साहबी आए, उसने कहा कि मुझे ख्वाब आया है कि मैंने देखा है कि एक आदमी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ये अजान के कलमात कह रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल उठकर अजान दे और ये कलमात सिखाए।
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جھوٹی باتیں بھی بہت ساری مشہور ہیں، یہ بھی بات بتا دوں آپ. ایک بات یہ مشہور ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے نا تو انہوں نے کہا کہ اندر چھپ کر کے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے، چلیں کعبے میں نماز پڑھتے ہیں. یہ اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہیں بھائی، جھوٹ ہے ساری باتیں. بخاری میں صاحب لکھا ہے کہ جب عمر مسلمان ہوئے تو لوگوں نے ان کے گاؤں گھر کا گھراؤ کر لیا تھا اور لوگ کہتے تھے یہ صحابی ہو گیا، ہم اس کو قتل کریں گے. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں چھت پر چڑھ گیا، میں چھوٹا تھا، 5-7 سال کا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کو لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اور برا بھلا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس عمر کو قتل کر دیں گے، یہ صحابی ہو گیا ہے، اس نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے. اتنے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے کہ اس نے جبہ پہنا ہوا ہے، یمنی جبہ پہنا ہوا، کڑا ہوا. تو اس نے آ کر کہا بھائی کیا وجہ ہے کہ تم نے ادھر شور ڈالا ہوا ہے کہ گھر گھیرا ہوا. لوگوں نے کہا کہ یہ عمر صحابی ہو گیا ہے، یعنی اپنے باوداد کا دین چھوڑ گیا ہے، یعنی بے دین ہو گیا، نعوذ باللہ. تو انہوں نے کہا بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے، چلو بھاگو یہاں سے. ایسے آدمی ہوتے ہیں نا معاشروں میں، ایسے ہوتے ہیں بھائی، ہوتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں. چلو وہ ہو گیا تو تمہیں کیا تکلیف ہے. چونکہ وہ کہتے ہیں، عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا یہ کون تھے، انہوں نے کہا یہ سہیل بن عمر تھے. سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی سہیل ہے جس نے کہا تھا کہ میں حدیبیہ کے پیپر پر جو صلح ہوئی ہے محمد رسول اللہ نہیں لکھنے دوں گا. یہ وہی سہیل ہے، یہ وہی سہیل ہے جس کے بیٹا اور بیٹی مسلمان ہو چکے تھے. یہ وہ لوگ تھے. ایمان جب داخل ہوتا ہے دلوں میں تو اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہم لوگ ہیں، اس طرح نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. یقین مانیے ہمارا ایمان اوپر اوپر رہے گا، یہ گلے سے اوپر اوپر ہے، اندر نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اذان کا مشاورت دینے والوں میں تھے. اقبال نے ایک بہت کام کی بات کہی ایک جگہ. اس نے کہا یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یہ سحر کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ سحر میں پڑھے لکھوں کو مخاطب کر کہہ رہا ہوں، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. یہ ہے وہ اذان جسے ہم دینے والے بھی نہیں جانتے کیا کہہ رہے ہیں، سننے والا بھی نہیں جانتا کیا ہو رہا ہے. یقین مانیے نہیں پتا ہمیں. اگر پتا ہو، اگر ان لوگوں کو پتا ہو ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، تو دنیا میں انقلاب آ جائے. دشمن کہہ رہا ہے، دشمن لوگوں کے جو آرٹیکل چھپتے رہتے ہیں نا، رسائل چھپتے رہتے ہیں، ان کو پڑھ کر دیکھیں. امریکہ کی ایک خاتون نے لکھا ہے کہ ان مسلمانوں کے اندر جب تک یہ اذان ہوتی ہے اور جمعے کا دن آتا ہے، جمعہ پڑھایا جاتا ہے اور حج ہوتا ہے، اس امت کو کوئی مٹا نہیں سکتا. باقی اس میں کوئی شک نہیں. سارا شہر نہیں آ رہا، نہ آئے. لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، نہ آئے. مؤذن اذان دے رہا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہے، نبی کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، اللہ کی بندگی کی طرف بلا رہا ہے نا، نہ آئے. کل قیامت کا دن آئے گا تو پوچھنے والا پوچھے گا کہاں مر گئے تھے بھائی، تم کہاں سے تم لوگ. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. یہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں کہا تھا. انہیں ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے، میں بھی بتا دوں آپ کو کہ بنو عدی جو قبیلہ تھا، ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی لڑنے نہیں آیا بدر میں، ایک آدمی بھی نہیں آیا. ان کے ننہال آئے تھے اور جو آئے تھے ان کو مامو آس بن ہشام بن مغیرہ کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا. اور عبداللہ عبید اللہ ابن جراح بڑے مشہور صحابی ہیں، ایران فتح کیا جنہوں نے، لوگ جانتے ہی نہیں ان کے والد کا نام کیا تھا. جراح ان کے دادے کا نام تھا. عبید اللہ ابن جراح کے نام سے وہ مشہور ہیں، دادے کی طرف منسوب ہے. ان کے باپ کا نام عبداللہ تھا. یہ جنگ بدر میں لڑنے آیا تھا.
عبیداللہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا. بڑی مشہور بات ہے یہ کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ ابا جی آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے تھے تو مجھے لحاظ تھا کہ میرے والد ہیں. انہوں نے فرمایا بیٹا اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھتے ہوئے قتل کرتا. ایمان اس کو کہتے ہیں بھائی. ایمان اپنے اندر داخل کرنے کی ضرورت ہے. اپنے من کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اپنے من میں ڈوب. کہاں ہے ایمان؟ پھر کچھ لوگ بھائی یہ بھی فلاں 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 یہ دنیا مسلمان مسلمان. کدھر ہے اسلام؟ کدھر ہے مسلمان؟ قرآن پڑھو پتہ چلے مسلمان کون ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو پتہ چلے. صحابہ کی سیرت پڑھو پتہ چلے مسلمان کون ہوتا ہے. ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جنگ بدر کے جب قیدی آئے تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں اس پر بڑا تبصرہ آیا ہے سورہ انفال میں. فدیہ لے کر کے وہ قیدی چھوڑ دیے گئے تھے. فدیہ لے کر کے وہ قیدی چھوڑ دیے گئے تھے. جب اس پر مشاورت ہوئی کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ جن جن کے رشتہ دار ہیں نا ان کے سپرد کرو کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں. اس کو کہتے ہیں ایمان. قرآن نے یوں نہیں کہہ دیا اولئکم الصادقون, یہ ہیں سچے لوگ جنہوں نے اپنی جان اور اپنے مال اللہ کی راہ میں لگا دیے. حضرات گرامی قدر, یہ ہے عمر. بات طویل ہو گئی, میں ختم کرتا ہوں. یہ ہے عمر جن کو یکم محرم سے پہلے, یکم محرم کو ان کی وفات ہوئی ہے, ذوالحج کے چند دن باقی تھے جب ابو لولو فیروز نے, ایک ایرانی دشمن خدا و رسول نے, صبح کی نماز کے وقت ان کے پیٹ میں حربہ مار کر انہیں زخمی کیا تھا, جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور آپ جب گرے ہیں تو فرمایا پکڑو اس کتے کو, اس نے مجھے زخمی کر دیا ہے. اور عبد الرحمن بن نوف آگے مسلح پہ کھڑے ہو گئے. دیکھو عجیب و غریب باتیں ہیں, یہ نماز نہیں توڑی لوگوں نے. عبد الرحمن بن نوف فوراً مسجد مسلح پہ آئے, نماز پڑھانے لگے اور 2-4 نوجوان اٹھے وہ اس کو پکڑنے لگے. اس نے ان کو بھی زخمی کیا لیکن پکڑا گیا. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ آج بھی اس کا ایران میں مزار بنا ہوا ہے جس پر اس ہوتا ہے. ایک گروہ ہے جو اس کو اپنا ہیرو سمجھتا ہے. آج بھی مسلمان نام پر کلمہ گو ہونے کے باوجود یہ عمر ہیں جو یکم محرم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے. اور رخصت ہوتے ہوئے کہا تھا بیٹا میری میت کو اٹھانا, روزہ رسول پہ لے جانا. اور امیر المومنین اپنا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا کہ عمر کا سوال یہ ہے کہ یہاں جگہ دے دو. اگرچہ انہوں نے میری زندگی میں مجھے ہاں کی ہوئی ہے, کہا تھا کہ ہاں آپ کے لیے جگہ ہے, لیکن کیا پتا کہ زندگی میں انسان کچھ اور طرح سوچتا ہے. منہ کا ملاجہ ہوں گا ایک پھر پوچھ لمی جدو جا کے پوچھے عبداللہ بن عمر نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو لو ایک گل بڑی کمال دی کہ یہ بخاری چاہے حدیث کمال دی گل کہی, سبق دے گئیاں. فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر مجھے بہت عزیز ہے, میں ان کی بات نہیں ٹال سکتی. ہاں ان کی یہاں قبر بناؤ. اس گھر کے اندر, اس کمرے کے اندر صرف 3 قبریں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے, ابو بکر کی اور عمر کی. یہ صرف تینوں کی جگہ ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. اور ساتھ ہی امی نے کہہ دیا کہ بخشش اللہ کے ہاں جگہوں سے نہیں ہوتی, جگہوں سے نہیں ہوتی. مجھے میری سونکلوں کے ساتھ دفن کر دینا جنت البقیع میں. بخشش جو ہے اللہ کی رضوان جو ملے گی وہ آدمی کو اس کے اعمال اور اس کے عقیدے کی وجہ سے ملے گی. یہ ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت ہوئی اس مہینے کی ابتدا میں, لیکن مسلمانوں کو
اکثریت کو نہیں پتا کہ یہ صورتحال کیا ہے. اور اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھو، صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرو، صحابہ کے بارے میں جو قرآن مجید میں آیات آئی ہیں، جو حدیث آئی ہیں، ان کا مطالعہ کرو. ہمیں ہمارے ایمان کو جلا ملے، ہمارے ایمان کو روشنی ملے، اور ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم کون سا ایمان لیے پھرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.